السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں پڑھوں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کی وضاحت سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھ سے ایک ایسی خطا سرزد ہوگی اور میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ انہیں الفاظ خود تلقین فرما دیے، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ شعر انہوں نے اقبال کا لکھا ہوا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، یعنی شرمندگی کے باعث میری پیشانی پر پسینے کے جو قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے کہ اس نے انہیں موتیوں کی طرح چن لیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند کلمات القاء فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات سورۃ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس مقام پر شیطان اور انسان کے کے درمیان میں کنٹراسٹ کیا جا سکتا ہے کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، اللہ کے حکم کی سرتابی ہوئی، لیکن اس نے اس پر ندامت نہیں ہوئی بلکہ وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور کہا کہ انا خیر منہ، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، نافرمانی بھی ہوئی، لیکن اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے توبہ کی اور شیطان کی طرح کا عمل نہیں کیا، ورنہ کوئی انسان گناہ اور معصیت سے وہ پاک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں کو میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اس کے بعد یہ کہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا لفظ دونوں کی طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب ہے۔ الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جبکہ تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت سمجھ لیجئے، بندے نے خطا کی اور اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی تو اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور اللہ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی تھی، پھر اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی۔ اس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور اگر وہ میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں بھی ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے روئے منزل ہی نہیں۔ ڈاکٹر اشار میں جو ہے بہت اشعار بھی پڑھتے تھے بیچ میں، ماشاءاللہ۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے آئے گا تو الہ کے صلے کے ساتھ آئے گا، جیسے کہ انی تبت الیک، اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ، یعنی کہ تابہ اعلیٰ آئے گا، جیسے کہ فتاب علیہ۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے پر توبہ کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیت، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔